پاکستان کے تاریخی شہر ملتان میں واقع 80 سالہ قدیمی دکان جو دو بھائیوں کی مشہور دکان کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کے پاس 1000 سے زائد قسم کے عطر موجود ہیں۔ ان کے پاس ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں جو کسی بھی آنے والے شخص کو اس کی شخصیت کے مطابق ہی عطر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کے پاس سینکڑوں قسم کے عطر موجود ہیں، کیا آپ ان کو باہر سے منگواتے ہیں یا آپ خود بناتے ہیں؟ نہیں، باہر سے منگواتے ہیں، بس یہ پیک ہم خود کرتے ہیں۔ آپ کی دکان کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ دکان ہماری 1954 کی دکان ہے، اب 70 سال ہونے والے ہیں۔ آپ کا ایک عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے یہاں پر، آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کون سے عطر میں ملاوٹ ہے، آپ اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، اصل میں ملاوٹ ہوگا کوئی نہیں، تو اس میں نا کمپنیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی سستی قسم ہے، کوئی مہنگی قسم ہے، کوئی اس سے مہنگی قسم ہے، یہ حساب ہے۔ ملاوٹ والا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں نا، بس یہی وجہ ہے۔ دو بھائیوں کی مشہور دکان، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ کہ یہ 1954 میں جب میرے والد صاحب نے جو دکان قائم کی تھی، اپنے بڑے بھائی کو ساتھ ملا کے کی تھی، تو اس حساب سے وہ زمانہ تھا، کم پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ تھا، تو وہ کہتے میں نے کہا ایسا نام تجویز کیا جائے جو سب کے زبان پہ سب کو سمجھ میں آ جائے چیز۔ وہ کہہ رہے میں نے یہ سوچ کے نا، تو وہ اپنا اور بھائی کا ملا کر نا دو بھائیوں کے نام سے نا دکان کا نام رکھ لیا چیز۔ تو آپ خود بھی تو بنا سکتے ہیں، آخر آپ کی عمر گزر چکی ہے تو تجربہ تو ہوگا آپ خود بنانے کا۔ نہیں، ایسا بنانے کا وقت بھی نہیں ہے، وہ بنی بنائی چیزیں مل جاتی ہیں ریڈی میڈ، تو وہ ہمارے لیے آسانی ہے چیز۔ ہم تو سیل کرنے والے نا، جو فیکٹری ہوتی ہے نا، صرف ان کا کام بنانا ہوتا ہے، ہم ہیں شاپ کیپر، ہمارا کام تو سیل کرنا ہے، اتنا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس بنانے کے کام کریں صاحب، صحیح نا۔ تو آپ کے پاس سب سے مہنگا عطر، اس کی کیا قیمت ہے؟ سب سے مہنگا عطر جو ہمارے پاس ہے نا 3 گرام 6000 روپے کا ہے، اتریوت کے نام سے ہے، 6000 روپے کا ہے۔ اس کی لاسٹنگ کتنی ہے، کتنا ٹائم وہ لگا رہتا ہے؟ جس میں لاسٹنگ کا تعلق ہے نا موسمی حالات سے ہوتا ہے، گرمی پڑے گی نا تو جلدی ختم ہو جائے گا، سردی پڑے گی تو دیر سے ختم ہوگا، اور پھر اس میں حساب تک جیسے گرمی ہوتی ہے، کوئی دھوپ میں پھر رہا ہے اس کی جلدی ختم ہوگی، کوئی پنکھے میں بیٹھا اس کی اور دیر سے ختم ہوگی، کوئی اے سی میں بیٹھا اس کی اور دیر سے ختم ہوگی، اس طرح لاسٹنگ کا یہ حساب ہوتا ہے۔ عطر اور پرفیوم میں کیا بنیادی فرق ہے؟ عطر جو ہے نا وہ نکلتے ہیں دیسی طریقے سے، اور وہ پھولوں کے نکلتے ہیں چیزیں، جیسے گلاب کا ہو گیا، چمیلی کا ہو گیا، اس طرح۔ اور پرفیوم جو ہے نا یہ بنتا ہے کیمیکل سے، تو جیسے دیسی گھی اور بناوٹی گھی کا فرق ہوتا ہے نا، جیسے دیسی گھی بنتا ہے وہ مکھن سے نکلتا ہے، اسے دودھ مکھن سے نکلتا ہے، تو اب جو بناسپتی گھی آ رہے ہیں وہ تو نکلتے ہیں بیجوں وغیرہ سے، دوسرے تیلوں سے بنائے جاتے ہیں، تو یہ اتنا کا فرق۔ آج سے 50 سال پہلے لوگ جیسے عطر استعمال کرتے تھے، کیا 2023 میں بھی لوگ ایسے ہی استعمال کرتے ہیں؟ اب ان کی تعداد بہت کم رہ گئی یہ چیزیں، اب سارے نا پرفیوم والے خوشبو آتی ہیں سارے وہی استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کا اعتماد کم ہو چکا ہے یا کوالٹی پہ فرق آ گیا ہے؟ اعتماد نہیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا، جب آج سے 50 سال پہلے نا بڑے بوڑھے تھے وہ تہمت باندھا کرتے تھے، کرتا پہنا کرتے تھے، تو اب وہ بدلتے بدلتے حساب ہو گئے، وہ تہمت والے بھی ختم ہو گئے، کرتے والے بھی ختم ہو گئے، پینٹ و شرٹ والے آ گئے، تو وہی رجحان ہو گیا خوشبو کے اندر بھی۔ اب خوشبو ساری باہر پرفیوم اسپرے والی خوشبو مانگتے ہیں چیزیں۔ معراج صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کسی آنے والے کسٹمر کو آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کون سا عطر لے جو اس کی پرسنالٹی پہ سوٹ کرے؟ سب سے پہلے کسٹمر سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی پسند کیا ہے، تیز، ہلکی یا درمیانی، اس کے مطابق اس کو پھر خوشبو دی جاتی ہے۔ پھر اس کی پسند پہ بعد میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ پسند فرینچ کر رہا ہے یا عطر کر رہا ہے، اس کے بعد پھر اس کے مطابق اس کی سیٹنگ کر کے دی جاتی ہے۔ اب ہمارے ناظرین کو ذرا دکھائیں، آپ کے پاس سب سے نایاب عطر کون سا ہے اور اس کی لاسٹنگ کتنی ہے؟ یہ مسکل ہند پڑا ہوا ہے، تقریباً دھلنے کے بعد بھی رہتا ہے، تقریباً یہ سب سے نایاب اور بہت لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عود مثالی، وہ ایسی خوشبو ہے جس کو بھی دیا رپیٹ بھی ہوتی ہے اور وہ بھی دھلنے کے بعد بھی رہتا ہے، 100 میں سے 90% لوگ پسند اس کو کرتے ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری ایسی آئٹم ہیں جو تقریباً لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ اب یہ پڑا ہوا ہے سلور کریڈ، اور اس کا پرفیوم تقریباً 40,000 سے اوپر کا ہے اور سیم پرفیوم ٹچ ہے۔ اس کے بعد ایک اور پڑا ہوا ہے یہ والا، یہ بھی فرینچ عطر ہے اور اس کی بھی اچھی خاصی ٹائمنگ اور ٹون ہے، سیم پرفیوم ٹچ ہے یہ بھی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں ہمارے پاس جو فرینچ آ رہے ہیں نا، اس کے سیم فریگنس ہے ہمارے پاس۔ یہ جو نایاب ہیں یہ آپ کس ملک سے منگواتے ہیں؟ اکثر فرانس کے ہوتے ہیں، اکثر فرینچ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ پھر کچھ ملاوٹ بھی کرتے ہیں یا ایز اٹ از ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ سیم ویسی دیتے ہیں، کوئی مکسنگ نہیں ہوتی یہاں، سیم ویسی کے ویسا بیس دیتے ہیں، کوئی نہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے نہ ہی مکسنگ کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں پرفیوم میں الکوہل شامل ہوتا ہے، کیا ایسا اس عطر میں بھی ہے کہ الکوہل شامل ہو؟ اس میں کوئی الکوہل نہیں ہوتا، یہ فری الکوہل بیس ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا سر۔ اس میں ٹائمنگ زیادہ ہوتی ہے پرفیوم کی نسبت، پرفیوم کی اگر ٹائمنگ ہے نا 8-10 گھنٹے تو یہ 12, 13, 16 گھنٹے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں الکوہل نہیں ہوتا، یہ فری الکوہل ہے۔ کیا چیز ہے جو اس کی لاسٹنگ بڑھا دیتی ہے؟ ہر عطر کی الگ الگ لاسٹنگ ہوتی ہے، کوئی 6 گھنٹے، کوئی 12 گھنٹے، ہر عطر کی اپنی عمر اور اپنی لاسٹنگ ہے۔ اس میں ایسی چیز ایک ہوتا ہے سندل ووڈ، تھوڑا سا ایڈ کرنے سے اس کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا بھی پسند کرتے ہیں، آپ اس کی پیکنگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس گفٹ
शीशियाँ पड़ी हैं, पैक करके हम देते हैं उनको। अगर उनकी फ्रेंच हैं तो फ्रेंच अच्छी अच्छी खुशबुएं हैं जो एज के मुताबिक वो गिफ्ट करते हैं। बुजुर्ग हैं तो गिलाफे कावा पड़ा हुआ है, इतर ऊद पड़ा हुआ है। अगर नौजवान है तो इवेंटस क्रीड है, बहुत महंगा परफ्यूम, उसका बेस पड़ा हुआ है। सिल्वर क्रीड है, पोलो स्पोर्ट है, महंगा परफ्यूम है। इसके अलावा फ्रेंच बहुत सारी आइटम है हमारे पास, तकरीबन 700-800 वैरायटी है, बाकी आ रही है। क्या औरतें भी अतर इस्तेमाल कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। औरतों की लाइट खुशबू पसंद होती है, उसमें वर्साची पिंक है, हरारे क्लोरिना हरारे है, वो लेडीज है। ब्लू लेडीज है, वो भी लेडीज है। लाइट कोई भी हो ना, वो लेडीज की पसंद है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अबू बकर असलम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।